جب سے قاضی فائز صاحب چیف جسٹس آف پاکستان کے مسند پر بیٹھے ہیں تب سے ججز کے لیے وکلاء کے لیے سپریم کورٹ میں جانا مشکل ہو گیا ہے۔ اگر ایسے ججز ہی پیچھے ہٹ جائیں گے تو مجھے بتائیے کہ ایک عام آدمی کے لیے انصاف کو حاصل کرنا کیسے ممکن رہے گا؟ جو بونے ٹائپ لوگ ہیں چونکہ وہ مسلط کر دیے گئے اور جو ججز ہیں ان کے استعفے آ رہے ہیں، اور جتنی نگران وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کی اہمیت ہے وہ آپ کے سامنے ہے، یعنی وہ تو ایک کٹ پتلی ہے، احکامات تو انہیں کے چلتے ہیں جو ان کو لاتے بٹھاتے ہیں۔ انصاف کا جنازہ بڑی دھوم سے نکل رہا ہے اور ہم حیثیت قوم معذرت کے ساتھ اسی طرح سے بے حسی اور بے غیرتی کی تصویر بنے ہوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں IRK نیوز۔ پاکستان میں ہونے والی کچھ عام ترین ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور ان پر بات کرتے ہیں۔ فرسٹ آف آل، کسی بھی معاشرے کے اندر امن کا جو مسئلہ ہے اس کے سلوشن صرف یہ ہے کہ اس معاشرے میں انصاف قائم ہو، لیکن جس سوسائٹی کے اندر منصف ہی ہاتھ کھڑے کر دیں اور اس کرپٹ فرسودہ استحصالی نظام کے خلاف وہ نہ لڑ سکیں اور وہ واضح طور پر اس چیز کا اعتراف کر لیں کہ یہ سسٹم ہم سے جیت گیا اور وہ حصول انصاف کی جو فراہمی تھی اس میں ناکام رہے، یعنی جب سے قاضی فائز صاحب چیف جسٹس آف پاکستان کے مسند پر بیٹھے ہیں تب سے ججز کے لیے وکلاء کے لیے سپریم کورٹ میں جانا مشکل ہو گیا ہے، یعنی کوئی جج ان کے پاس بیٹھا ہو، ان سے مخاطب ہونا ہو انہوں نے، یا پھر کسی وکیل سے بات کرنی ہو تو ان کا رویہ انتہائی نامناسب ہوتا ہے۔ ان کے رویے سے ہمیشہ وکلاء اور ججز کو شکایت رہتی ہے۔ جس طرح کل ہم نے خبر سنی کہ جسٹس مظاہر علی نقوی نے استعفیٰ دیا اور اس استعفے کو صدر پاکستان نے منظور کر لیا۔ آج موسٹ سینئر ترین جج جسٹس اعجاز الحسن، جنہوں نے اسی سال کے اینڈ پر چیف جسٹس آف پاکستان بننا تھا، ان کا اچانک سے استعفیٰ آ جانا، اس پر پوری قوم، پوری صحافی برادری اور ہر اہل علم جو لوگ سیاست میں یا ملک کی معاملات میں سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، ان کے دماغ کے اندر ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے بہت سے سوالات سامنے آ رہے ہیں۔ اچانک سے دو موسٹ سینئر ترین ججز کا استعفیٰ دے دینا کیا اس بات کی عکاسی نہیں کرتا کہ جو نئے چیف جسٹس ہیں ان کا جارحانہ رویہ کس طرح سے اس پورے کے پورے ادارے کو ڈیمیج کر رہا ہے؟ اور عدلیہ ہی واحد امید ہوتی ہے، یعنی اگر ہم اپنی بات کریں، ہم صحافیوں کے پاس تو اگر ہم کھل کے بات کرتے ہیں تو وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے اگر ہمیں پکڑا جاتا ہے تو یہ عدالتیں ہمیں انصاف مہیا کریں گی، ہمیں سیفٹی دیں گی۔ لیکن جہاں پر جو عدالتیں ہیں وہی ہاتھ کھڑی کر جائیں، جہاں پر ایک ایسے لوگ جسٹس نقوی صاحب ہوں یا اعجاز الحسن ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جو عام آدمی کے لیے سٹینڈ لیتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو عام آدمی کی آواز بنتے تھے، اور اگر ایسے ججز ہی ہاتھ کھڑے کر دیں گے، اگر ایسے ججز ہی پیچھے ہٹ جائیں گے تو مجھے بتائیے کہ ایک عام آدمی کے لیے انصاف کو حاصل کرنا کیسے ممکن رہے گا؟ ایک عام آدمی کے لیے کسی عدالت میں جانا اور حصول انصاف کے لیے دروازہ کھٹکھٹانا شاید امپاسبل ہو جائے۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ سپریم کورٹ میں وہی ٹک سکتا ہے جس کا قد کاٹ کوئی نہیں ہے، جو بونے ٹائپ لوگ ہیں چونکہ وہ مسلط کر دیے گئے اور جو ججز ہیں ان کے استعفے آ رہے ہیں، تو یہ انفارچونیٹلی بہت بری صورتحال ہے۔ اس پر بحیثیت قوم جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے۔ اس کے بعد پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے ایک بیان سامنے آیا ہے، ان کو بھی بچوں کو اٹھانے کی دھمکیاں، ان کو لائف تھریٹ یہ ملنا شروع ہو گئے۔ انہوں نے ایک سوال کیا کہ ہم، یعنی میری وابستگی، وہ کہتے ہیں کسی میری سیاسی پارٹی کے ساتھ وابستگی نہیں ہے اور نہ کل کو ہوگی، یعنی جو ریٹائرڈ جج ہے زیادہ سے زیادہ نگران وزیر اعلیٰ لگ جاتا ہے، نگران وزیر اعظم بن جاتا ہے، اور جتنی نگران وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کی اہمیت ہے وہ آپ کے سامنے ہے، یعنی وہ تو ایک کٹ پتلی ہے، احکامات تو انہیں کے چلتے ہیں جو ان کو لاتے بٹھاتے ہیں۔ ایک ایسے بندے کو جو حصول انصاف کے لیے کھڑا ہوا ہے، انصاف کی فراہمی کے لیے ڈٹا ہوا ہے، جس نے زرتاج گل کو بھی پروٹیکشن دی، اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کو، یعنی صرف ان کو بلے کا نشان واپس الاٹ کرنے پہ آپ اس طرح کریں گے؟ یا پاکستان تحریک انصاف کے وہ رہنما جنہوں نے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا، یا ان کو پروٹیکشن ملی، یا انہوں نے اپنے صوبے کے لوگوں کو پروٹیکشن دی ہوئی ہے، کیا صرف اس گناہ کی مد میں ان کو دھمکیاں دی جائیں گی؟ یعنی انصاف کا جنازہ بڑی دھوم سے نکل رہا ہے اور ہم حیثیت قوم معذرت کے ساتھ اسی طرح سے بے حسی اور بے غیرتی کی تصویر بنے ہوئے ہیں۔ نہ تو ہم اس پہ بول سکتے ہیں، نہ اس پہ لکھ سکتے ہیں، اور نہ اس کے خلاف احتجاج کر سکتے ہیں۔ برصورت کس طرف حالات جا رہے ہیں یہ بالکل سمجھ سے باہر ہے۔ اب ان دو سینئر ترین ججز جنہوں نے ریزائن کیا ہے، اس پر مسلم لیگ نون بڑے جشن منا رہی ہے۔
کیونکہ مسلم لیگ نون کا اگر سیاسی بیانیہ دیکھیں تو نرائی گند ہے، ان کا سیاسی بیانیہ دیکھیں نرائی جھوٹ، نری بکواس، یعنی اس طرح کی چیزیں ان کے بیانیے میں ہیں۔ کریکٹر ایسوسیشن کو لے لیں، عورت کارڈ کو لے لیں، مذہب کارڈ دیکھ لیں، یہ سارے کے سارے کارڈز ہیں جو نون لیگ استعمال کرتی ہے۔ یہی نواز شریف صاحب، ان کی شرم حیا اور غیرت کا یہ معیار ہے کہ انہوں نے بے نظیر صاحبہ کی تصاویر پھینکوائیں جہاز سے، انہی کا یہ معیار ہے کہ انہوں نے جو جمائمہ خان تھی اس کے اوپر ٹائلیں چوری کرنے کے پرچہ کروائے۔ ان کے ہاں عورت کی صرف اتنی عزت ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب پر کون کون سے الزامات لگائے، ان کی بیوی پر، بشرا بیگم پر الزام لگائے۔ یعنی یہ بیانیہ جو عورت کارڈ کھیلنے کا ہے یا مذہب کارڈ کھیلنے کا ہے، جس طرح جاوید لطیف سمیت کافی رہنماؤں نے آ کر پریس کانفرنسیں کی، ایک ماحول بنایا اور پھر عمران خان صاحب پر حملہ ہوا اور اس کو پھر مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی گئی، اس میں کہا گیا کوئی مذہبی جنونی آدمی تھا۔ یعنی یہ عورت کارڈ کھیلنا، مذہب کارڈ کھیلنا، یہ نون لیگ کا وتیرہ رہا ہے۔ یعنی اس طرح کی سیاست کرنے والے لوگ دو سینئر ترین منصفین جنہوں نے ریزائن کیا، ان پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ اور مریم اورنگزیب نے ایک شرمناک بیان دیا کہ جی ان کی وجہ سے معیشت جو تھی وہ بدحال تھی۔ یعنی بے شرمی، بے غیرتی کی تمام تر حدیں جو شاید عبور نہیں کرنی چاہیے ہر ایسے بندے کو جس کے اندر کوئی شرم حیا ہوتی ہے، لیکن مسلم لیگ نون کا چونکہ وتیرہ رہا ہے، ان کا بیانیہ رہا ہے، تو ایک ایسی چیز کو وہ پروموٹ کر رہے ہیں اور وہ معیشت کی بدحالی کا ذمہ دار بجائے اس کرپٹ، بددیانت، مفرور بگوڑے کو جو 4 سال کی مفروری کے بعد واپس آیا اور ڈیل کر کے اقتدار کے راستے کی طرف جا رہا ہے، بجائے اس پر تنقید کرنے کے، بجائے اس کے چاپلوسی جو کر کے وہ آتا ہے اقتدار میں اس میں بات کرنے کے، وہ ان 2 سینئر ججز پر تنقید کر رہے ہیں اور شرم تک نہیں آ رہی ان لوگوں کو۔ تو یہ حال ہے نون لیگ کا اور یہ بیانیہ ان کے پاس رہ گیا ہے۔ یعنی یہ ایک بلے سے اتنا خوف زدہ ہیں کہ الیکشن کمشنر کو حکم دیا کہ فوراً پہنچو، اور وہ چونکہ ان کی ڈیوٹی ہے ان کے احکامات کی بجاوری لانا، وہ فوراً پہنچ گئے سپریم کورٹ کے، جی بلہ کیوں مل گیا ہے۔ یعنی کسی بھی ریاست کے اندر 2 پارٹیوں کا مخالف فریق بننا تو سمجھ میں آتا ہے، اگر بلے کے نشان ملنے کو پی ٹی آئی کے اپنے کارکن چیلنج کرتے، مسلم لیگ نون چیلنج کرتی، پیپلز پارٹی چیلنج کرتی، تو ایک سمجھ میں آنے والی بات تھی کہ جی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کی آپس میں لڑائی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کا اور الیکشن کمیشن کا بذات خود فریق بننا اور درخواست دائر کرنا کہ کیوں مل گیا ہے، تو یہ انتہائی شرمناک حرکت ہے۔ لیکن پورے کا پورا سسٹم ننگا ہوا پڑا، پورے کا پورا نظام برہنہ ہو کر ننگا ناچ رہا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کوئی ایسا شخص نہیں ہے اس نظام کے جو پالنے والے ہیں اور اس نظام کے جو پالے ہوئے لوگ ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اپنے فیصلوں پر شرمندہ ہوتا ہو یا جو کبھی اپنی اداؤں پر غور کرتا ہو یا بیٹھ کر سوچتا ہو کہ ان کے تجربوں سے، ان کے فیصلوں سے اس پاکستان کا کیا حال ہوا ہے۔ افغانستان جو اتنے سال جنگ میں رہا، آج وہ ہم سے آگے نکل گیا، انڈیا ہم سے آگے نکل گیا، اور ہم بس اگر ہم حیثیت قوم سوچیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، ہم نے کیا ڈیولپ کیا، ہم نے کیا امپروومنٹ کی، تو 0 0 0 0۔ ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہم افغانستان سے اگر ہمیں قرضہ ملے پاکستان وہ بھی لے لے۔ فنانشلی طور پر اکانومی کے اندر ہم اتنے کمزور ہیں، اور وہ لوگ جو اتنے سالوں سے جنگ میں رہے آج وہ ہم سے آگے نکل گئے ہیں۔ اب جو الیکشن کمیشن کی درخواست ہے، اس الیکشن کمیشن کی درخواست پر 3 رکنی بینچ بنا ہے، قاضی صاحب بھی اس میں شریک ہیں، کل وہ اس کی سماعت کریں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کو لائیو کرتے ہیں، نیا تماشا کرتے ہیں یا نہیں۔ آخر میں سب سے امپورٹنٹ خبر، ارشد شریف شہید کے حوالے سے جو درخواستیں دی گئی تھی، جو ان پر ایف آئی آرز کروائی گئی تھی، جو ان کو تھریٹ کرنے کے لیے، جو ان کو ڈرانے کے لیے ان کے اوپر پرچے کروائے گئے تھے، آج وہ جو ہے وہ ختم کر دیے گئے ہیں۔ وہ درخواستیں غیر مؤثر ہونے کی بنیاد پر خارج کر دی گئی ہیں۔ لیکن کیا پاکستان کی عدالت نے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان درخواست گزاروں کو بلایا؟ کیا ان سے پوچھا کہ آپ نے کیوں دی تھی درخواستیں، کیوں کروائی تھی ایف آئی آرز؟ یعنی جن ایف آئی آرز کی وجہ سے ارشد شریف شہید کو اتنا زیادہ دھمکایا گیا، ڈرایا گیا، اور وہ بندہ اپنی عزت کے تحفظ کے لیے، صرف اپنی عزت کی حفاظت کے لیے وہ بندہ یہاں سے باہر چلا گیا اور وہاں دیار غیر میں ان کو شہید کر دیا گیا، تو کیا جو بیسک وجہ ہے ان کو نہیں پوچھنا چاہیے کہ بھئی کس کے کہنے پہ ایف آئی آر کروائی تھی؟ تمہیں کیا گلا تھا ارشد شریف شہید سے؟ کسی سوال کا جواب آج ان کے پاس نہیں ہے، بالکل بھی اس چیز کو نہ ماننے کو تیار ہے نہ سننے کو تیار ہے۔ انہیں ایک زندہ مثال عمران ریاض خان کی ہیں، ان کو چیف جسٹس آف پاکستان نہیں بلا کے پوچھ سکے، نہ ان کے اندر اتنا دم خم ہے کہ وہ بلائے اور پوچھیں۔ اس ملک کے اندر آئی تھنک سو کہ صحافیوں کو، ڈاکٹرز کو، اساتذہ کو، عام آدمی کو ظالموں کے حوالے کر دیا گیا ہے۔
کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی بتانے والا نہیں ہے۔ پاکستان میں آئین معطل ہو چکا، قانون معطل ہو چکا، عدالتیں میسر ہو چکی، اس لیے ہی لوگ اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھ رہے۔ برصورت اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔